میں یہ روایت ہے جس کو موضوع کہا گیا۔ اب سورۃ البقرہ مدنیۃ وآیہا 287۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی آیتیں، آیتن کی جمع ہے آیت، 287 ہیں، اور اس میں اختلاف بھی ہے، 85 اور 86 بھی کہا گیا۔ تو وہی اختلاف اس سے ہوتا ہے کہ کسی مقام پر کہیں کسی کی قرأت میں وقف آیت ہے، کسی کے یہاں وقف آیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے شمار کم بیش ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو ہے ضربہ، تو ضربت یہ کلمہ ہوا، فعل ہوا ثلاثی جس میں تینوں متحرک ہیں، مفتوح ہیں، اور ایک زاد را با۔ تو ضربہ کے حروف کو جب بتانا ہو تو بتایا جائے گا کہ پہلا زاد ہے، دوسرا را ہے، تیسرا با ہے۔ تو زاد را با جو بولا جائے گا، جیم شین قاف جو کہا جائے گا، تو یہ سب اسما ہیں، اور ان کا مسمى وہی جو مرکب کلمات کے افراد ہوتے ہیں۔ تو اب ذات کا مسمى ضربہ کا پہلا حرف، را کا مسمى اس کا دوسرا حرف، با کا مسمى اس کا تیسرا حرف، تو یہ سب کے سب اسما ہیں۔ تو ایسی الف لام میم، تو یہ اسما ہوئی، اور اسم ہونے کی دلیل کہ اسم کی یہ تعریف ہوتی ہے کہ جو مستقل معنی رکھے اور زمانہ نہ رکھے، وہ تعریف ان پر صادق آتی ہے کہ ان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جو مکتوب ضربہ میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے تو ز اس کا مسمى ہوا اور اسم زاد ہوا، اور ر اس کا مسمى ہوا اور را اس کا اسم ہوا، ایسی با۔ تو اسم کی جو تعریف کی گئی ہے جو مستقل معنی رکھتا ہو اور زمانہ نہ، وہ اس تعریف ان پر صادق آتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اسم کے جو خواص ہیں، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، یہ سب اس میں پایا جاتا ہے کہ الباؤ اور باؤن، التاؤ اور تاؤن، الجیم اور جیمن، معرفہ نکرہ یہ کہا جاتا ہے، اور باعات یہ جمع، اور تصغیر بھی اس کی آتی ہے، اور یہ سب اسم کے خواص ہیں۔ تو اسم کے جو خواص ہیں وہ اس کے اوپر ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، یعنی ایک ہی حالت میں معرفہ، ایک ہی حالت میں نکرہ نہیں ہوگا، کبھی معرفہ ہوگا، کبھی نکرہ ہوگا، کبھی واحد ہوگا، کبھی جمع ہوگا، کبھی تسنیہ ہوگا، جیسے الباؤ، الباعن اور الباعات۔ اس کو کہا ہے دوسرا کہ اسم ہونے کے دلیل۔ اچھا، الف لام میم مثال الالفاظ التي يتہجى بها، تہجہ ہے، تہجی کرنا یعنی حروف کو شمار کرنا، یہ حمزہ نہیں بلکہ الف ہونا چاہیے، تہجہ ہے، تہجہ۔ الف لام میم مثال الالفاظ التي يتہجى بها اسماء، الف لام میم اور باقی الفاظ جن سے تہجی ہوتی ہے یہ اسماء ہیں جن کے مسمیات وہ حروف ہیں جن سے کلمات مرکب ہوتے ہیں۔ اب اسماء ہونے کی پہلی دلیل دخولها فی حد الاسم، اس لیے کہ یہ سب جیم شین قاف وغیرہ یہ سب اسم کی تعریف میں داخل ہے کہ ان کا ایک معنی و مسمى ہے اور زمانہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرے واعتبار ما یختص به علیہا اس کا صلہ آتا ہے کہ ان اسماء کے اوپر ایک کے بعد دیگرے وہ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں جو اسم سے خاص ہے، یعنی معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، تصغیر اور اس کے مثل، جیسے امارت، تفخیم، وصف، اضافت۔ تیسری دلیل وبہی صرح الخلیل و ابو علی، اور خلیل اور ابو علی نے اس کی تصریح کی ہے۔ تو خلیل نے پوچھا کہ تم ضربک میں جو زاد ہے، جو کاف ہے، اس کو کیسے ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں زاد کاف، تو کہا کہ اتیتم بالاسم، تم لوگ تو اسم بولے، تو کہا پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو کہا میں کہتا ہوں ذاک ہے، تو اتیتم بالاسم جو انہوں نے کہا تو اس سے معلوم ہے کہ زاد کاف یہ سب اسم ہے۔ ایسے ابو علی نے کتاب الحجہ میں بیان کیا ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے حدیث سے کہ تو اس کا جواب دیا ما روى ابن مسعود
فالمراد بھی ما روا یہ مبتدا ہے، فالمراد بھی غیر المعنی یہ خبر ہے۔ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے انہ قال یعنی قال النبی علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے کتاب اللہ سے کوئی حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکی اپنے 10 مثل پر ہوگی، یعنی اس کا 10 گنا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بل الف بلکہ الف حرف ہے اور لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ تو الف لام میم کو حدیث میں حرف بیان کیا گیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم یہ اسم ہے، تو یہ حدیث کے خلاف ہوا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اسم کا جو معنی ہے وہ ہے لفظ وزیل معنی فی نفسہ غیر مقترن بعد العظم الثلاثہ، یہ بات کی اصطلاح ہے جو نحویوں نے بعد میں ایجاد کی ہے، اور قرآن کی تنزیل کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، ورنہ حرف کا لغوی معنی تو طرف اور کنارہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کلمہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو حدیث میں جو لفظ حرف آیا اس سے مراد ہے کلمہ، کہ یہ بھی ایک کلمہ یہ بھی ایک کلمہ، اور ان سب پر الگ الگ ثواب ملے گا۔ یا یہ ہے کہ حضور نے ان کو حرف کہا اس کے مسمى کے لحاظ سے، کہ الف کا مسمى حرف ہے تو کہا کہ الف حرف ہے، لام کا مسمى حرف ہے تو فرمایا لام حرف ہے، ایسی میم، یہ دو جواب دیے۔ فل مراد بھی جو حدیث میں آیا ہے اس سے مراد اس معنی کے علاوہ ہے جس پر بعد میں اصطلاح قائم ہوئی۔ فإن تخصیصہ بہ عرف مجدد، اس لیے کہ لفظ کو اس اصطلاح سے خاص کرنا یہ نئی اور تازہ عرف ہے، بلکہ مراد یا تو لغوی معنی حرف معنی کلمہ، ولعلہ علیہ السلام سماہ باسم مدلولہ، دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرف کہا اس کے مدلول کے نام پر، کہ مدلول جو اس کا ہے وہ حرف ہے تو اس لحاظ سے اس کو حرف کہا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ اسماء کی خوبی بیان کی ہے کہ یہ اسماء ایسے ہیں کہ ہر اسم میں مسمى پہلا حرف ہوتا ہے، جیسے صاد ہے اسم تو اس کا پہلا حرف صاد ہے، س ہے، زاد ہے تو اس کا پہلا حرف زا ہے، لام ہے تو اس کا پہلا حرف لام ہے، ل ہے، میم ہے تو اس کا پہلا حرف میم ہے۔ تو چونکہ اسماء یہ مرکب ہے اور مسمیات جو ہے یہ مفرد ہیں، تو مرکب میں مفرد کو لانا یہ ممکن تھا، تو اس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے کہ پہلا حرف وہی مسمى کو رکھا گیا ہے۔ تو جتنے بھی اسماء ایسے قاف کاف جیم شین سب میں مسمى پہلا حرف واقع ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسم پورا ہونے سے پہلے مسمى تک ذہن پہنچ جاتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اب رہ گیا الف، تو الف چونکہ ساکن الاوسط ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے اور شروع میں آ نہیں سکتا ہے، جیسے قالا ہے با ہے تو اس کا پہلا بیچ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اب اس کو شروع میں رکھتے تو ادا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے الف کے نام میں بجائے پہلے حرف الف رکھنے کے حمزہ رکھ دیا گیا ہے۔ الف میں جو ہے حمزہ ہے، تو اس کا نام رکھنے میں شروع میں الف نہیں آ سکا بلکہ اس کے بدلے میں حمزہ آیا، اس کو کہا وَاسْتُعِيرَتِ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِف، اور الف کی جگہ حمزہ مستعار ہوا اس لیے کہ الف سے ابتدا متعذر ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اچھا یہ رہ گیا ولما کانت مسمیاتها حروفا وحدانا، واحد کی جمع وحدان، جیسے راکب کی رکبان، اور جب ان کے مسمى تنہا حروف تھے اور یہ اسماء جو ہے یہ مرکب تھے، تو مرکب میں اس مفرد کو جوڑا جا سکتا تھا، سدرت بہا، تو ان اسماء کو انہی مسمیات سے شروع کیا گیا تاکہ ان اسماء کا مسمى کو ادا کرنا سب سے پہلے کان سے ٹکرائے۔ تو تمام اسماء میں یہی ہے کہ مسمى پہلا حرف آیا ہے اور الف کی جگہ حمزہ مستعار ہوا چونکہ الف سے ابتدا متعذر ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سب مبنی ہے کہ معرب ہے۔
یہ مبنی ہے کہ معرب ہے؟ تو بعد میں معرب کا، بعد میں مبنی کا. مصنف نے کہا کہ معرب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر فی الحال اعراب نہ ہو، تب تو ظاہر ہے کہ فی الحال جبکہ یہ موقوف ہوتے ہیں تو ان پر اعراب نہیں آتا ہے، لیکن اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اعراب کو قبول کرنے والے ہیں اور مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ معرب ہوں گے. تو اس کو کہا ولا یلی ولی متصل بعد منا کہ یہ ہے متصل ہونا چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو. وہ معلوم طلح العوامل موقوفۃ کہ جب تک کہ عوامل ان سے متصف نہ ہو یا متصل نہ ہو تو یہ موقوف اور اعراب سے خالی ہوتے ہیں. جیسے جیم، شین، قاف، صاد، نون ایسے سکون کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے اور اعراب ان پر نہیں آتا ہے. لفقد موجبہ و مقتضیہ، کیونکہ اعراب کا موجب یعنی عامل، اعراب کا مقتضی یعنی معنی، فاعلیت، مفعولیت، اضافت یہ نہیں پایا جاتا ہے. تو جب عامل بھی نہیں ہے اور معنی بھی نہیں ہے رفع نصب جر کا تو ان پر اعراب نہیں ہوگا. لیکن نہ قابلۃ یا، لیکن یہ اعراب کو قبول کرنے والے معرضۃ لہو، اعراب کے عارض ہونے کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے. تو یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے. ہاں اگر یہ اصطلاح قائم کر لیں کہ جب تک اعراب نہیں آئے تب تک معرب نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے نہیں معرب ہوں گے، لیکن اعراب کے قابل ہیں اور مبنی اصل سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں معرب ہوں گے. اب اس پر دلیل قائم کی ہے کہ قابل اعراب ہے، اسی لیے صاد قاف کہا گیا. تو صاد میں قاف میں دو ساکن آخر میں جمع ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ معرب ہے اور بعد ترکیب میں واقع ہونے کے بعد ان پر اعراب آئے گا تو یہ دو ساکن کا جو اجتماع ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. اور مبنی میں یہ ہوتا ہے کہ دو ساکن جہاں سے جمع ہوتے ہیں تو آخر والے کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے وہی گزرا، آئینہ، حیثو، جہرے، تو آخر کا معقول جب ساکن تھا، اب اگر آخر کو بھی ساکن رکھتے تو اجتماع ساکن دائمی طور پر ہوتا، اس سے بچنے کے لیے آخر کو حرکت دے دی گئی. اسی لیے قاف صاد قاف کہا گیا اس حالت میں کہ ان دونوں میں ساکن، دو ساکنوں کو جمع کیا گیا ہے. اور آئینہ اور ہاولائے جیسا معاملہ نہیں کیا گیا کہ آئینہ میں آخر والے کو حرکت دے دی گئی، ہاولائے میں بھی آخر کو حرکت دے دی گئی. ویسے اس میں سادہ قافہ یا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں لائی گئی، کیونکہ یہاں پر جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو بیان کیا ہے کہ ان کا الف لام میم وغیرہ جو حامیم وغیرہ جو آئے ہیں کل صورتوں کے شروع میں، تو ان کا کچھ معنی ہے یا نہیں ہے. اس بارے میں جو اقوال ہیں ان کو پیش کیا. پہلا اپنا قول پیش کیا ہے کہ یہ اسماء حروف جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو وہاں ان کا کچھ معنی بھی ہے یا نہیں. تو آگے اقوال بیان کیے ہیں. خود ان کا مختار یہ ہے کہ تہجیحی کے لیے ہے اور الگ سے کوئی معنی مراد نہیں ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہے وہ بیان کیا کہ ایقاظ اور تحدی اور ایک نوع اعجاز میں مستقل ہونا. اس کو کہا ہے کہ ثم ان مسمیات، یا پھر ان اسماء کے مسمیات جبکہ کلام کی اصل اور بسائط کی اصل ہیں، یعنی پورا جملہ ہو یا کلمہ مفردہ ہو، ان سب کی اصل یہی حروف ہوتے ہیں. التی ترکب منہا، جس سے کہ کلام مرکب ہوتا ہے. تو افتتح لما کے جواب افتتحت الصور بطائفۃ منہا، کچھ صورتوں کو ان کے یعنی اسماء حروف کے ایک حصے سے شروع کیا گیا، ان کو بیدار کرنے کے لیے جن کو قرآن کے ذریعے چیلنج کیا گیا کہ وہ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں اور ان کو توجہ نہیں ہے، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جس کی ان کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے ایسا کلام ہے جو مرکب ہے اسی سے جس سے وہ اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہیں. کہ الف لام میم اس طرح کہنے سے جب اسماء حروف لیے جائیں گے تو ان کو تنبیہ ہوگی کہ یہ کلام بھی انہی حروف سے
مرکب ہے جن سے کہ ہمارا کلام مرکب ہے، تو اس کے ماں بعد میں وہ غیر کریں گے. تو اگر یہ غیر باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا لما عجزوا عن آخرہم، یعنی عجزن صادرن عن آخرہم، اس کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب. تو اگر یہ خدا کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو یہ سب کی سب اس سے عاجز نہ ہوتے. ما تظاہرہم، باوجود ایک دوسرے کی مدد کرنے اور باوجود زور فصاحت کے، کس سے عاجز نہ ہوتے؟ اس کا صلہ ہے عن الاتیان بما یدانی ہے، عاجز نہ ہوتے اس کے لانے سے جو اس کے قریب قریب ہے. تو اب تنبیہ اس پر ہوگی کہ جن حروف سے ان کے کلمات مرکب ہوتے ہیں انہیں حروف سے یہ بھی مرکب ہے، تو ان کو بھی اس پر قادر ہونا چاہیے، اور قادر نہیں ہے تو یقیناً خدا کی طرف سے ہے. دوسرے یہ کہا وَلْيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقَعُ الْأَسْمَاءُ، اور تاکہ سب سے پہلے جو کان سے ٹکرائے وہ ایک نوع اعجاز میں مستقل ہو، اس لیے کہ اسماء حروف کو بولنا خاص ہے اس کے ساتھ جس نے لکھا پڑھا ہو، لیکن امی سے جس نے کہ لکھنے والوں سے ملاپ نہ رکھا ہو تو اس سے غریب بعید خارق عادت ہے، جیسے کتابت اور تلاوت. کہ یوں الفاظ کو بولنا یہ تو ہوتا ہے، جیسے بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو روٹی بوٹی دال چاول تو کہہ لیتا ہے، لیکن الف با تا سا وہ نہیں جانتا ہے. تو اسماء حروف کو بولنا یہ اسی کا کام ہے جس نے پڑھا ہو یا پڑھنے والوں سے کچھ سیکھا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معروف تھا کہ انہوں نے کسی سے پڑھا سیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اسماء حروف کا ادا کرنا الف لام میم قاف یاسین. تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ جب انہوں نے کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں ہے تو یقینا اللہ کی تعلیم سے یہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ خود ایک نوع اعجاز ہے کہ یہ اسماء حروف کو بولنا تو بغیر سیکھے ہوئے ہوتا نہیں ہے، اور جب یہ ان حروف کو بول رہے ہیں باوجود کہ لکھنے پڑھنے والوں سے سابقہ نہیں رکھا تو یقیناً یہ اللہ کی تعلیم ہی سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک دوسرا فائدہ ہوا. ایک تو اقاض و تحدی کہ جب اس کو سنیں گے تو آگے غور کریں گے اور آگے کے کلام دیکھیں گے کہ جیسے ان کا کلام ہوتا ہے ویسے یہ بھی کلام ہے. اگر کسی انسان کی طرف سے تو انسان وہ بھی ہے. اور اپنی فصاحت بلاغت میں معروف مشہور ہے، سب کو عجم کہتے ہیں، اپنے کو عرب کہتے ہیں. تو ان کو اس پر قادر ہونا چاہیے، لیکن قادر نہیں ہے تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس کو جو کہا آخر میں کہ اسماء حروف کو بولنا لکھنے پڑھنے والے کے ساتھ خاص ہے. فاما من الامی، لیکن امی سے جس نے کہ لکھنے والوں سے میل نہ رکھا تو اس سے اس کا ادا ہونا یہ غریب بعید خارق عادت ہے، جیسے کتابت تلاوت. اب آگے اس میں ترقی ہے، خصوصاً جبکہ اس میں اس بات کی رعایت کی ہے جس سے کہ ادیب عقل مند اپنے فن میں فائق بھی عاجز ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان فواتح کو یعنی حوالے سے ان فواتح میں ان حوالے سور میں 14 نام لائے ہیں جو حروف معجم کے ناموں کا نصف ہیں. حروف معجم نہیں، حروف تہجی کے ناموں کا نصف ہیں اگر ان میں الف کو مستقل حرف نہ شمار کیا جائے. اور یہ اوائل آئے ہیں، اوائل میں 14 نام آئے ہیں فی 29 صورتاً، 29 صورتوں میں جو حروف تہجی کی تعداد کے برابر ہیں، جبکہ ان میں الف کو شمار کر لیا جائے. اس حالت میں کہ انواع حروف کے نصف پر یہ مشتمل ہے. حروف کتنے ہیں؟
28 ہیں یا 29 ہیں، تو اس کو بیان کیا کہ ترجیح لوگوں نے اس کو دی ہے کہ 28 ہیں قمر کی منزلوں کی تعداد کے بعد، قمر کی منزلیں 28 ہیں تو حروف بھی 28 ہیں، لیکن یہ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ الف اور حمزہ دونوں کے لیے ایک ہی حرف ہے الف، اور الف بھی ساکن بھی ہوتا ہے متحرک بھی ہوتا ہے، جو متحرک ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، یا ساکن ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، تو دونوں کا الگ الگ نہیں شمار کیا بلکہ دونوں کو ایک شمار کیا۔ جب دونوں کو ایک شمار کریں گے تو ایک تعداد گھٹ جائے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حمزہ تو حرف ہے، الف کوئی حرف نہیں، یہ تو محض مد صوت سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ قال ہے جال ہے، یہ آواز کے بہانے سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ کوئی حرف نہیں۔ تو جب حمزہ کو حرف مانیں گے الف کریں تو بھی تعداد ایک گھٹ جائے گی۔ مبرد نے یہ کہا ہے کہ الف تو حرف ہے، اس کے برعکس کہ الف تو حرف ہے، حمزہ کوئی حرف نہیں، کیونکہ حمزہ کے لیے کوئی شکل محفوظ نہیں ہے، کبھی الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے سائل ہے، کبھی یا کی شکل میں جیسے سہما، کبھی واو کی شکل میں جیسے لاؤم ہے، تو اس کو ہم ان حروف کی طرح نہیں شمار کر سکتے ہیں جن کی شکلیں محفوظ ہیں، تو انہوں نے الف کو تو حرف شمار کیا اور حمزہ کو نہیں شمار کیا، تو اس طرح سے تعداد 28 ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں کو الگ الگ شمار کر لیں الف کو بھی حمزہ کو بھی تو 29 ہوگی۔ اب یہاں مصنف نے کہا ہے کہ یہ حروف کی تعداد جب 28 مانے اس طرح سے کہ اس میں الف کو مستقل حرف نہ شمار کریں، تو اس کی دو صورت ہوگی، یا تو سرے سے حرف ہی نہ شمار کریں یا مستقل نہ شمار کریں بلکہ الف اور حمزہ کو مشترک شمار کریں، دونوں حالت میں تعداد 28 ہوگی، اور 28 کا نصف 14 ہوتا ہے، تو پورے 28 اسماء حروف نہیں آئے ہیں بلکہ 14 آئے ہیں، جن کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر، اور یہ 29 صورتوں میں آئے ہیں اور 14 سیٹ بھی بنتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام یہ 6 صورتوں میں آئے، بقرہ، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ۔ الف لام میم صاد یہ اعراف میں آیا۔ الف لام را یہ 5 صورتوں میں، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم، ہجر۔ الف لام میم را یہ سورہ رعد میں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ مریم میں ہے۔ طٰہٰ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ طاسین یہ ایک سورہ میں ہے، نمل میں۔ طاسین میم یہ سورہ شعراء میں ہے اور قصص میں، 2 صورتوں میں۔ یاسین ایک سورہ ہے۔ صاد یہ ایک سورہ ہے۔ حامیم یہ 6 صورتوں میں ہے۔ سورہ مومن، حامیم، سجدہ، زخرف، دخان، جاسیہ، احقاف۔ حامیم عین سین قاف یہ ایک سورہ ہے شورا میں۔ قاف یہ ایک سورہ، نون یہ سورہ قلم۔ تو یہ کل 14 سیٹ ہوتے ہیں، ان میں سے مقررات کو حذف کر دیں تو 14 نام ملیں گے۔ الف لام میم یہ 3 ہوئے، پھر اس کے بعد الف لام میم صاد میں سے صاد کو لیا جائے گا، 4 ہوا۔ الف لام را میں سے را کو لیں گے، 5 ہوا۔ الف لام میم را میں سب آ چکے۔ کاف ہا یا عین صاد اس میں صاد آ چکا، باقی 4 نہیں آئے، تو یہ 9 ہو جائیں گے۔ طٰہٰ میں طا کو لیں گے، ہا تو آ چکا اوپر، اور طاسین میں سے سین کو لیں گے تو یہ 11 ہو جائیں گے، اور یاسین کے حروف آ چکے ہیں، طاسین میم کے بھی آ چکے ہیں، پھر صاد ہے اس کو لیا جائے گا تو 12 ہوں گے، اور قاف اور نون یہ 14 ہو جائیں گے۔ اسی کا مجموعہ نص حکیم قاطع لہ سر۔ تو صورتیں جو ہیں وہ 29 ہوتی ہیں، چونکہ الف لام میم 6 میں ہے، الف لام را 5 میں ہے، 11 ہوئے، اور حامیم 6 میں ہے، 11 اور 6 17 ہوئے، تو سین میم یہ 2 سورہ میں ہے تو یہ 19 ہوئے، اور باقی یہ 4 جو ہے یہ 19 ہو گئے، باقی سب ایک ایک سورہ میں ہے تو 10 اور ملایا تو 29 ہو گئے، تو یہ سب 29 صورتوں میں آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ حروف معجم کے جو 28 معنی اور نصف 14 ہو اور 29 صورتوں میں لایا جائے، تو اس طریقے سے لانے پر
کوئی ادیب ماہر اپنے فن کا فائق بھی قادر نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان حروف کو بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، اسماء حروف کو، تو ان کی نوعوں میں سے بھی نصف ہیں۔ جیسے ماموسہ ہے، اس کے حروف 10 ہوتے ہیں۔ فحسہ شخص سکت، یہ ستشخص کا خصفہ، تو اس کا نصف 5 ہوتا ہے۔ تو ماموسہ میں سے ماموسہ کے بیچ میں تعریف کر دی جس کے مخرج پر اعتماد ضعیف ہو، ویجمعھا سطح، اس کا مجموعہ ہے ستشخص کا خصفہ۔ اس کا ذکرہ کا مفعول ہے نصفہا، ذکر من الماموسہ نصفہا۔ وہ نصف حروف کون ہے؟ ہا، ہا، صاد، سین، کاف، 5 حروف باقی نہیں آئے ہیں۔ اور باقی مجرورہ میں سے ماموسہ کا مقابل مجرورہ ہے، اس میں سے نصف کو ذکر کیا ہے، تو یہ 19 حروف ہوں گے۔ اور نصف کیا ہے؟ ان کا مجموعہ لن یقطع امر، یہ 9 حروف ہیں۔ اور 8 شدیدہ میں سے جن کا مجموعہ اجتہ طبقہ کا ہے، تم نے اپنا طبق عمدہ کیا، زیادہ عید زیادہ عمدہ کرنا، یہ 8 حروف یہ اجتہ 4 طبقہ کا 4، یا تو ذکر من الشدیدہ اربعۃ، ان 8 میں سے 4 کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ عقیتوں کا ہے، الف قاف تو کاف۔ اور باقی رخوہ میں سے 10 کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ ہے ہمسن علی نصری، اس کی مدد پر وہ بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ تو ہمسن 3، حالات 3 اور نصری یہ 4، کل 10 ہوئے۔ اور حروف مطبقہ میں سے مطبقہ یہ 4 ہیں، التی ہے صاد والزاد والطا والزا، زاد چھوٹ گیا ہے۔ مطبقہ میں سے جو صاد، زاد، تا، زا ہیں ان کا نصف ذکر کیا ہے، وہ صاد اور تا ہے، زاد اور زا حوالے سور میں نہیں آیا۔ اور باقی منفتحہ مطبقہ کے مقابل منفتحہ ہے، جن کو تو مطبقہ وہ ہوتا ہے جن کے ادا کرنے میں زبان تالو سے مل جاتی ہے، منفتحہ وہ ہوتے ہیں کہ زبان کھلی رہتی ہے، تالو سے ملتی نہیں ہے، تو منفتحہ میں سے نصف ذکر کیا ہے۔ اور حروف قلقلہ میں سے، قلقلہ وہ حروف ہیں جن کے نکلنے کے وقت، جو اپنے نکلنے کے وقت مضطرب ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ قطبی ہے۔ طبج کہتے ہیں کسی جوفدار چیز پر مارنا، جیسے ڈھول پر مارنا، اور قطب جد بھی ان کا مجموعہ ہے۔ تو یہ 5 ہوئے، ان کا نصف عقل ذکر کیا ہے، یعنی قاف اور تا، چونکہ یہ کم ہے نصف عقل ذکر کرنے کی وجہ۔ اور دونوں حرف لین میں سے 2 حرف لین وا اور یا ہے، اور الف کو نہیں شمار کیا چونکہ الف جو ہے وا یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے ثلاثی رباعی میں، تو دونوں حرف لین وا اور یا میں سے یا کو ذکر کیا اس لیے کہ اس میں ثقل کم ہے۔ اور مستعلیہ جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز، یہ وہ ہے استعلا سے لیا گیا بلند ہونا، یہ وہ ہے کہ ان کے ساتھ آواز اوپر کے تالو میں چڑھتی ہے، یہ 7 ہیں، قاف، صاد، تا، خا، غین، غاد، ذا۔ ان کو نصف عقل کو، اس میں سے نصف عقل کو ذکر کیا ہے، یعنی 3 کو، وہ پہلے شروع والے قاف، صاد، تا۔ اور باقی منخفضہ میں سے مستعلیہ کا مقابل منخفضہ جس میں آواز پست ہوتی ہے، بلند نہیں ہوتی ہے، ان کا نصف ذکر کیا ہے، الف، لام، میم، را، کاف، یا، عین، سین، ہا، نون۔ اچھا، حروف بدل میں سے یعنی وہ حروف جو کسی دوسرے حرف کے بدلے میں آتے ہیں، تو حروف بدل کون ہے پہلے ان کو بیان کیا۔ تو یہ 11 ہیں جیسا کہ سیوے نے ذکر کیا اور ابن جنی نے اس کو اختیار کیا۔ ان کا مجموعہ اجت طویت منہا،
تو اجید میں 3 حروف ہوئے، طویتوں میں 4 ہوئے، 7 ہوئے، اور منہا میں 4 ہوئے، تو 11 ہوئے. تو یہ حروف بدل میں سے جو کہ 11 ہیں ذکر کیا الستۃ الشائعہ، 6 کو جو زیادہ عام اور مشہور ہیں، نصف اکثر کو ذکر کیا ہے جن کا مجموعہ اہتمین ہے، اور بعد نے 7 کا اور اضافہ کیا ہے. تو وہ 7 کون ہیں؟ یہ لام جو اسیلال میں ہے کہ اصیل کی جمع اصول، اس کی جمع اسلان، اس کی تصغیر اسیلان. اسیلان میں نون کو لام سے بدل دیا تو اسیلال ہوا. تو لام بھی ایسا حرف ہوا جو بدلے میں آتا ہے، تو ایک حرف لام ہوا. اور صاد اور زا جو صراط اور زراعت میں ہے کہ اصل سین سے ہے اور صاد بدلے میں آیا ہے، اور اسی طرح زیر آیا ہے تو یہ بھی بدلے میں آیا ہے، تو ان دونوں کو بھی شمار کیا. اور فا جو جدفن میں ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قبر، اور اس کو سا کو فا سے بدل دیا تو جدف ہوا، تو فا بھی بدلے میں آیا. اور عین جو عین میں ہے یعنی ان میں، وہ عین سے بدل کر کے. اور عن بھی بعض قبیلوں کے ہاں وہ ان کو ان سے بدل عین سے بدل لیتے ہیں، جیسے عین یاتی کو عین یاتی کہیں گے، تو عین کو بھی بدل میں شمار کیا ہے. اور سا جو سروخ الدلو میں ہے، تو اصل میں فروخ الدلو ہے، ڈول کی کھلی جگہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، تو اس کو فروخ الدلو کہتے ہیں. تو فے کو سے بدل کر کے سروخ الدلو. اور با جو بس مکہ میں ہے، تو بس مکہ اس کی اصل ہے، میم کے بدلے میں با آیا. تو یہ 7 کا بعض نے اضافہ کیا، لام، صاد، زا، فا، عین، سا اور با، یہاں تک کہ یہ 18 ہو گئے. تو وہ بدل ان لوگوں کے شمار پر 18 ہو جاتے ہیں. اب ان میں سے 9 کو ذکر کیا، 6 تو وہی جو مذکور ہوئے یعنی اہتمین، اور ان کے علاوہ لام، صاد، عین، تو کل 9 ہو گئے. اور اس کے بعد مدغم فی کو بیان کیا ہے، کتنا ہوا؟ وَإِمَّا يُدْغَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يُدْغَمُ فِي الْمُقَارِبِ. اور ان میں سے جو اپنے مثل میں مدغم ہوتے ہیں اور مقارب میں مدغم نہیں ہوتے، یہ 15 ہیں جن کو شمار کیا. عین، صاد، تا، میم، یا، خا، غین، زاد، زا، شین، زا، فا اور واو. ان کا نصف عقل ذکر کیا ہے، یعنی 15 کا آدھا 7 یہ شروع میں ہے. اور ان میں سے جو کہ دونوں ہی مدغام پاتے ہیں، یعنی اپنے مقارب میں بھی، اپنے مثل میں اور مقارب میں بھی، یہ باقی 13 ہے. اس میں سے نصف اکثر کو ذکر کیا ہے. اکثر کو لما فی الادغام من الخفۃ والفصاحہ، اس لیے کہ ادغام میں آسانی اور فصاحت ہے. اور نصف اکثر کون ہے؟ ہا، قاف، کاف، را، سین، لام اور نون. تو اور ان 4 میں سے جو اپنے مقارب میں ادغام نہیں پاتے ہیں اور ان کا مقارب ان میں ادغام پاتا ہے، اور یہ 4 ہیں میم، را، شین، فا. ان میں سے نصف کو ذکر کیا ہے، وہ میم اور را ہے. یہاں تک ہو گیا. اب ادغام کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی حرف اپنے مثل میں ادغام پا سکتا ہے سوائے الف کے کہ یہ ساکن ہوتا ہے اور مدغم فی کو متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ ادغام میں پہلا ساکن کیا جاتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور الف مدغم فی نہیں بن سکتا ہے، لہذا الف کا الف میں ادغام نہیں ہو سکتا ہے. باقی جو حروف ہیں ان میں کسی کا بھی اپنے مثل میں ادغام ہو سکتا ہے، جیسے میم میم جمع ہو، نون نون جمع ہو تو اس میں ادغام ہو جائے گا. اب رہ گیا مقارب میں ادغام. تو جو مخرج یا صفت کے لحاظ سے مقارب ہو اس میں ادغام ہوتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. شرط یہ ہے کہ مدغم کی صفت باطل نہ ہو، یا یہ کہ اسہل کا اسقل میں ادغام لازم نہ آئے، کیونکہ ادغام کا مقصد ہوتا ہے آسان کرنا، اور
جب بعد والا ثقیل ہوگا تو یہ پہلا جو سہل تھا یہ بھی ثقیل ہو جائے گا، تو سہل کو ثقیل سے بدلنا لازم آئے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ مخرج و صفت کے لحاظ سے جو مقارب ہو تو ایک کا دوسرے میں ادغام ہو سکتا ہے، بشرطے کی مدغم کی صفت کا ابطال نہ ہو، کیونکہ مدغم ہی کے دوسرے سے بدلا جائے گا تو اس کی صفت کا ابطال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس ضابطہ کی بنیاد پر زاویہ مشفر، ذات سے زاویہ مشفر کے حروف کا ادغام نہیں ہوتا۔ یہ 7 حروف ہیں، تو اس لیے کہ ذات میں جو صفت ہے وہ استطالت ہے، دوسرے کسی حرف میں نہیں ہے، تو ذات کے دوسرے کسی حرف میں ادغام کیا جائے گا تو ذات کی صفت استطالت ہی باطل ہو جائے گی۔ وا اور یا یہ حرف لین ہے، جب ان کو کسی اور حرف میں ادغام کریں گے تو ان کی صفت لین یہ باطل ہو جائے گی۔ مشفر میں کہ میم میں غنہ ہے، تو جب اس کو دوسرے ملائیں گے تو غنہ ختم ہو جائے گا۔ شین میں تفشی ہے اور فا میں بھی تفشی ہے، اور را میں تکرار ہے، ان کو کسی اور حرف میں ملائیں گے تو ان کی صفتیں باطل ہو جائیں گی۔ ایسی حروف صفیر یعنی سات زا یا، تو سات زا سین، تو ان میں صفیر پائی جاتی ہے، تو ان کا بھی دوسرے میں ادغام نہیں ہوگا۔ ہاں باہم ان کا یعنی حروف صفیر کا حروف صفیر میں یہ ادغام ہوگا، کیونکہ صفت صفیر کا ابطال لازم آئے گا۔ اور حروف مطبقہ یعنی سات ذات طا، ان کا بھی دوسرے میں ادغام نہیں ہوگا کہ اطباق ان کا باطل ہو جائے گا۔ ہاں باہم ان کا ادغام ہوگا، اور دوسرے میں ادغام ہو سکتا ہے بشرطے کی ان کی صفت کا ابطال نہ ہو، جیسے فرت بست، تو تا کا تے میں ادغام ہوا اس طور سے کہ تو کا اطباق باقی رہے، تو بست یہ جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ حروف حلق یہ 6 ہیں، تو زاویہ مشفر کے حروف 3 ہوئے، یہ 7 ہوئے، اور حروف صفیر سات زا سین یہ 3 ہوئے، یہ کل 7 ہو گئے، اور مطبقہ کے 4 ہوئے، لیکن اس میں سے 7 آ چکا ہے صفیر میں، آزاد آ چکا ہے زاویہ مشفر کے تحت، تو باقی بچے تا اور زا، تو یہ 12 ہوئے۔ اب حروف علق یہ 6 ہیں، تو پورا شمار کریں تو 18 ہوں گے، لیکن ان میں سے ہا وہ ہے جس کا ادغام ہوتا ہے، کیونکہ ہا کو فعل مانتے ہیں تو اس کا ادغام عین میں ہو جاتا ہے، یا عین کا اس میں ادغام ہو جاتا ہے، جیسے ارفع حاتمن، تو اس کو ارفع حاتمن کہتے ہیں۔ اجبہ حاتمن، تو ہے کو ہا سے بدل کے اجبہ حاتمن یہ ہوتا ہے، اور ایسے اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اذبح عتودن ہے تو اس کی بجائے اذبح عتودن، اذبح حاضی ہے تو ہا کو ہا سے بدل کر کے اذبح حاضی، تو باقی بچے 5، تو 12 اور 5 یہ 17 ہوئے۔ تو 17 ایسے حروف ہیں جن کا دوسرے میں یا تو بالکل ادغام نہیں ہوتا ہے، یا ادغام ہوتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کی صفت باقی رہے، یا اس شرط کے ساتھ کہ اسہل کا اسقل میں ادغام نہ لازم آئے بلکہ اسہل کا اسہل میں ہو یا اسقل کا اسہل میں ہو۔ تو یہ 17 حروف ہیں جن کو نحویوں نے شمار کیا ہے کہ ان کا ادغام مقارب میں نہیں ہوتا ہے۔ ان 17 میں سے مصنف نے 15 کو ذکر کیا ہے، 2 کو ذکر نہیں کیا۔ ایک تو ہے را، دوسرے ہے سین، ان کو اس میں ذکر کیا ہے جن کا دونوں میں ادغام ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ نحویوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ را سین کا بھی ادغام نہیں ہوتا ہے، زاویہ مشفر میں را ہے اور سین بھی اس میں ہے، اور یہ سین جو ہے حروف صفیر میں ہے، تو ان کا ادغام نہیں ہوتا ہے، مگر یہ قراءت 7 میں ان کا ادغام ثابت ہے۔ یغفر لکم میں یغفر لکم یعنی رے کو لام کر کے ادغام، اطہر لکم میں اطہر لکم یعنی رے کو لام کر کے ادغام، ایسے سین کا ادغام زے میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تو سین کو زا کر کے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا،
اس میں سین کو شین کر کے وشتعل الراش شیبہ، یہ سبا میں ثابت ہے، اس وجہ سے ان کو اوپر والے میں جن کا مقارب میں ادغام نہیں ہوتا اس میں شمار نہیں کیا، اور اس کو نیچے والے میں شمار کیا جن کا ادغام دونوں میں ہوتا نہیں، مسلم بھی اور مقارب بھی، یہ 13 ہیں جو باقی ہیں، اور ان 4 میں سے جن کا کہ مقارب میں ادغام نہیں ہوتا ہے اور ان کا مقارب میں ادغام فیہا مقاربہا، اور ان میں ان کا مقارب ادغام پاتا ہے، وہ ہے میم را شین فا، ان میں سے ذکر کیا ہے نصف کو۔ اور یہ ان میں سے میم اور را ہے۔ اب اس کے بعد بیان کیا ہے، اچھا را کو اس میں بھی ذکر کیا ہے، یہ ما یدغم فیہما، مقارب میں بھی ادغام ہوتا ہے اور مسلم بھی ادغام ہوتا ہے، اور یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مقارب میں ادغام نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس قول پر کہ اکثر کے نزدیک را کا ادغام نہیں ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو ذکر کیا ہے، اور جو ان کے نزدیک مختار ہے اس کے لحاظ سے اس کو ذکر کیا اس میں جس کا مقارب میں ادغام ہوتا ہے۔ اب حروف غلقیہ جن کے اوپر زبان کے کنارے سے اعتماد ہوتا ہے، ظرف مائے طرف زبان کے کنارے کے ساتھ اعتماد ہوتا ہے، یہ 6 ہیں جن کا مجموعہ ربع منفل یا فرع من لبن ہے، اور حروف علقیہ جو ہا خا عین غین ہا حمزہ ہے، تو یہ حروف لما کانت الحروف ذلقیہ والعقیہ کثیرۃ الوقوع، چونکہ یہ کلام میں زیادہ واقع ہوتے تھے تو ان کا 2 ثلث ذکر کیا ہے، ربع منفل میں سے یہ 6 ہیں، 4 ان میں سے ذکر کیا ہے، را میم نون اور لام، اور حلقیہ میں سے ہا عین ہا اور حمزہ، تو چونکہ یہ کثیر الوقوع تھے تو ان کا 2 ثلث ذکر کیا ہے۔ اب آگے یہ کہا ہے کہ چونکہ مزید کے اوزان سباعی سے آگے تجاوز نہیں کرتے ہیں تو 10 حروف زوائد میں سے 7 کو ذکر کیا ہے، 10 حروف زوائد جن کا مجموعہ الیوم تنسا یا سألتمونی ہا، یہ 10 حروف ہیں، تو حروف زوائد میں سے 7 کو ذکر کیا ہے، تو یہاں نصف نہیں ہے بلکہ 7 ہے۔ 7 کیوں؟ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ مزید جو ہے وہ 7 سے آگے نہیں بڑھتا ہے، کہ یہ اصلاً جو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا، لیکن حرف زائد آ جانے کے بعد بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 حرفی تک ہوتا ہے، جیسے استخراج، اصل میں خرجہ اس میں حروف اصول ہیں لیکن اضافے کی وجہ سے، ذاتی کی وجہ سے وہ 7 ہو گئے، تو اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حروف زوائد یہ 7 سے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو 7 کو ذکر کیا ہے۔ اب آگے یہ کہا ہے کہ اگر کلمات کی اور ان کی ترکیبوں کی چھان بین کرو تو ہر جنس سے متروک حروف کو مذکور کے مقابلے میں مکسور پاؤ گے۔ مکسور کو معنی مغلوب یعنی قلیل، کثرت حروف کثرت، میں نے کثرت میں اس سے مقابلہ کیا تو اس پر کثرت میں غالب آ گیا، تو کثرت نثرت سے کثرت میں غالب آنے کو کہا جاتا ہے، اور مکسور اس مفعول تو کثرت میں جو مغلوب ہو، کثرت میں مغلوب ہوگا تو قلیل ہوگا۔ تو یہ کہنا ہے کہ یہ 14 اسماء تو آئے ہیں لیکن یہ 14 اسماء ایسے ہیں جو کلام عرب میں کثیر الاستعمال ہیں بمقابلہ ان 14 کے جن کا ذکر نہیں آیا ہے، تو اس کو کہا کہ کلمات اور ترکیبوں کی چھان بین کرو تو ہر جنس سے متروک حروف کو، جو حروف متروک ہیں، ان کو مذکور کے مقابلے میں قلیل پاؤ گے، کثرت میں مغلوب یعنی قلیل پاؤ گے، تو جو کثیر الوقوع ہے انہی کو ان 14 میں ذکر کیا گیا۔ اب آگے ہے